کئی بار اور زیادہ گھمنڈ ہو گیا لیکن اسے معلوم ہی نہیں کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. آخرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا چلو دہلی سے چلو اجمیر چلتے ہیں. راستہ دیکھیے سبحان اللہ سب دکھا دیا ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. چل دیے دہلی سے چلنے کے بعد جب آئے راجستھان اور راجستھان میں جب اجمیر آئے اجمیر آنے کے بعد دیکھا چاروں طرف سے گھوڑوں کی فوج لگی ہوئی ہے اور چاروں طرف سے ایسا نہیں کہ کوئی انسان نکل کے چلا جائے بلکہ سب بالکل تیار ہیں. خنجر تلوار ان کے ہاتھ میں ہے جو بھی دکھے گے تو مار دیں گے. لیکن جب میرے رسول کو مکے سے مدینے کو جا رہے تھے ہجرت کی آیت نازل ہوئی تھی آقا نے سورہ یاسین شریف پڑھ کر کنکریوں پر ان ظالموں کی طرف پھینکا تھا سب اندھے ہو گئے تھے. آج اولاد رسول بھی یہ کر رہی ہے. تھوڑی سی مٹی اٹھائی قرآن کی آیتیں پڑھی اور ان کی طرف پھینک دی سب آنکھیں مسلتے رہ گئے. خواجہ اندر چلے گئے اندر چلے گئے. باپ سے کہہ رہا کوئی آیا تو نہیں ابھی کوئی نہیں آیا. بالکل نو ٹینشن نہیں ہے بادشاہ. اور اللہ کا ولی بڑھتا گیا اجمیر مقدس کی سرزمین پر پہنچ گیا. اور جب اجمیر مقدس کی سرزمین پر پہنچا اس پیڑ کے نیچے بیٹھا جہاں راجا کے اونٹ بنتے تھے. دھوپ تھی بہت تیز یہی چھایا بیٹھ جاؤ بیٹھ کے چلے نہیں آگے. اتنے میں سپاہی آ گئے وہ فقیر یہاں سے اٹھ جا یہ معلوم نہیں راجا کے اونٹ بنتے ہیں. میرے خواجہ نے فرمایا اللہ کی سب زمین پڑی ہوئی ہے جا چاہو اونٹوں کو باندھ دو ہم تھکے ہوئے ہیں تھوڑا آرام کر کے چلے جائیں. خواجہ غریب نواز چلے تھے تو کئی خراموں کھینچ چکے تھے. پیروں پہ چادر کو لپیٹ لیا چادر بھی کھینچ رہی ہے. پیروں میں چھالے پڑ گئے آبلے پڑ گئے خون نکل رہا ہے آئے آنے کے بعد کہ آرام کر لیں گے. اللہ اکبر. ان سپاہیوں نے بدتمیزی کی. میرے خواجہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہم جا رہے ہیں اور انہیں اونٹوں کو باندھا. میرے خواجہ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ اونٹوں تم ہی بیٹھے رہنا ہم تو جا رہے ہیں. اتنا کارو اونٹ بیٹھے رہ گئے. شام کا وقت تھا خواجہ غریب نواز آنا ساگر کے قریب پہنچ گئے اور ہندوستان میں سب سے پہلے اگر دیوار بنی پہاڑ کے اوپر تو اجمیر بھی بنی. سب سے پہلے قلعہ بنا پہاڑ پہ وہ بھی اجمیر میں بنا. خواجہ غریب نواز اور حوض بنا وہ آنا ساگر جو حوض ہے نا وہ اس لیے بنایا تھا ہم لوگوں نے کہ قیامت یہیں سے شروع ہوگی اس لیے اس کی پوجا کرتے تھے. حوض کی یہیں سے شروع ہوگی قیامت یہیں سے. خواجہ غریب نواز آنا ساگر کے قریب پہنچے وہیں پر ڈیرا ڈال دیا. صبح ہوئی ہونے کے بعد اونٹوں کو اٹھایا جا رہا نہیں اٹھ رہے. بہت دیر ہو گئی سب راجا کے پاس پہنچے. راجا پرتھوی راج سرکار نہیں اٹھ رہے ہیں کہ جاؤ اس فقیر کی خوشامد کر لو. خواجہ غریب نواز کے پاس سپاہی آئے آ کے کہنے لگے خواجہ اونٹوں کو اٹھا دو. میرے خواجہ آئے اور آنے کے بعد فرمایا اے زمین ان اونٹوں کو چھوڑ دے. جب سراقہ نے میرے آقا کا تعاقب کیا تھا پیچھا کیا تھا سراقہ نے تو سرکار نے فرمایا تھا یا ارض خذی اے زمین تو سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لے. گھوڑے کو زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا. سراقہ کانپنے لگا تھرانے لگا. زمین سے اللہ کے رسول نے فرمایا یا ارض رکی اے زمین سراقہ کے گھوڑے کو چھوڑ دے. تو جو میرے آقا نے فرمایا زمین کو پکڑ لیا چھوڑ دیا. آج اولاد رسول کے سامنے یہ منظر آ گیا. اولاد رسول نے فرمایا اے زمین اونٹوں کو چھوڑ دے. اتنا کہنا تھا اونٹ سب کے سب کھڑے ہو گئے. کیسے کھڑے ہوتے ہیں سپاہی دنگ رہ جاتے ہیں مگر ڈر رہے ہیں گھبرا رہے ہیں. ارے یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی ہے. لیکن اس نے بھی خبر جا کے دے دی ہے. اس کے بعد راجا نے انا ساگر کے چاروں طرف پہرا لگا دیا اور کہا کہ وہ خواجہ کا کوئی دیوانہ کوئی سپاہی پانی نہ پینے پائے. اگر جو پانی پیے اس کو گرفتار کر کے لایا جائے یا اس کو مار دیا جائے. سب پیاسے ہیں. سب غلاموں نے کہا آقا اب یہ راجستھان علاقہ ہے ریگستان علاقہ ہے پانی تھوڑا سا مل جائے. نمازوں کا بھی وقت ہو رہا ہے وضو بھی کرنا ہے نماز
کرنا ہے, پانی مل جائے. کہا پانی لے آؤ. کہا حضور بہت پہرا لگا ہوا ہے, راجا کے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں, ہم کو مار دیں گے. میرے خواجہ نے فرمایا, ایک مرید سے فرمایا جاؤ اور جا کے یہ کانسا لے جاؤ اور جا کے کہہ دینا اے انا ساگر کے پانی چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے. تجھے خواجہ نے پانی سے. مرید کہنے لگے حضور سپاہی بہت ہے, مان دیں گے. وہاں تک میں نہیں جا سکتا. خواجہ نے فرمایا جہاں تک تجھ میں ہمت ہو, جہاں تک تجھ میں ہمت ہو وہاں تک چلا جا اور وہیں جا کے کھڑے ہو کے کانسا آگے کو بڑھا کے کہہ دینا اے انا ساگر کے پانی تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے. زور سے کہہ دیجیے میرے خواجہ نے بلایا. موری چلنے کے بعد کانسا آگے بڑھا, جہاں تک ہمت کی چلے گئے, جہاں تک ہمت تھی اور وہیں سے کانسا بڑھا دیا. تجھے خواجہ نے بلایا ہے. تاری بتا دی سارے انا ساگر کا پانی کانسے میں آ گیا. جتنے کنویں تھے اجمیر میں سب کا پانی کانسے میں آ گیا. جو جانور دودھ دے رہے تھے سارے جانوروں کا دودھ سو گیا. دیکھیے دال دو طریقے سے ہوتی ہے, ایک تو زبانی دال ہوتی ہے, دوسری آپ زبانی کہیے گا تو کہیے گا ذرا. سبحان اللہ. بہت جلدی اختتام کی منزل کے قریب ہے, لیکن میں سوچ رہا ہوں تھوڑی سی تاریخ اور بیان کر دوں کہ خواجہ غریب نواز نے سارے جانوروں کا دودھ کہاں سے ملے, کنویں کا پانی جتنے کنویں تھے سب کا پانی کانسے میں, انا ساگر تالاب کا پانی کانسے میں. مرید لے کر آ گیا, حضور لے آیا ہو. سپاہی دوڑتے ہوئے راجا کے پاس پہنچے. راجا انا ساگر میں پانی نہیں ہے, کنویں خشک ہو گئے, جانور دودھ نہیں دے رہے ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے پانی سے بلک رہے ہیں, کیا کیا جائے. راجا نے چال چلی تو کچھ معزز لوگوں کو اکٹھا کیا, تم چلے جاؤ اور اس اللہ کے ولی سے کہنا ہم پر رحم کرو, ہمارے بچوں پر رحم کرو. آج کہتے ہیں کہ مسلمان بے رحم ہے, ہم بے رحم ہیں. ارے ہمارے ولیوں کی شان دیکھو. جب اجمیر کے لوگ پہنچے خواجہ بچے پیاسے بلک رہے ہیں, ہم سب پیاسے ہیں, گاؤں کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ چکا ہے, بچے بلک رہے ہیں. خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہم رحم کرنے کے لیے آئے ہیں. مرید سے فرمایا جاؤ یہ کاسا لے جاؤ, اسی انا ساگر میں لوٹ دو. جیسے لوٹا پورا انا ساگر کا تالاب بھر گیا, کنویں میں پانی آ گیا, جانور دودھ دھونے لگے, دینے لگے ہیں. اس کے بعد سوچا کیا کیا جائے. راجا سوچ رہا ہے, گھبراہٹ زبان سے نہیں بول پا رہا ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب تو میری شاہی تخت کا بیڑا ہی غرق ہو گیا, کیا کروں. بہت بڑا ہندوستان کا مشہور و معروف جادوگر جوگی جے پال, اس کو خبر دی بلایا اور کہا جتنے تیرے چیلے چپاٹے جا جا سب کو لے آ. آج ایک اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنا ہے, اس نے جس کا دبدبہ پورے ہندوستان کی سرزمین پر تھا, جادو کا. سارے جادوگروں کو اس نے اکٹھا کیا, پوری فوج جادوگروں کے لے کر آ گیا. وہ راجا کیا بات ہے کہ پوری حکومت لے لے مگر اس اللہ کے ولی کو یہاں سے بھگا دے. کہ مت گھبرا, اتنی طاقت میرے اندر ہے, اتنا جادو میں جانتا ہو. سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا, کرنے کے بعد رسی لی, کمنڈل لیے اور کمنڈل ومنڈل لینے کے بعد ٹیڑھی بیڑی لکڑیاں لی اور اس کے بعد اس نے جادو سے شیر بنائے اور ان شیروں کے اوپر سب جادوگر بیٹھے اور شیروں کی پوری فوج چلی. شیروں کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے, آگ کے شعلے نکل رہے تھے, پوری فوج شیروں کی جا رہی ہے. کہا خواجہ غریب نواز کی جانب جا رہی ہے. مریدوں نے کہا حضور جادوگر آ رہے ہیں, شیر لے کر آ رہے ہیں, اب مار دیے جائیں گے. میرے خواجہ نے فرمایا نہیں, اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھو. ایک ہزار کھینچ لیا, اس کے اندر خواجہ نے سب کو مریدوں کو بٹھا لیا. اس کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خواجہ اسی کے اندر بیٹھے رہے. جب کافی دیر اس کو حملہ کرتے کرتے ہو گئی, اس کے بعد خواجہ نے تھوڑی سی
انگلی اٹھائی، قرآن کی آیتیں پڑھی اور اس کو دم کی اور شیروں کی طرف دم ماری ہے، سب شیر ختم، سب جادو ختم، زیرو وٹا سناٹا آ گیا، سناٹے میں کھڑا ہو گیا، شیر کہاں گئے، آگ کہاں گئی، سناٹے میں کیا ہوا، یہ جادو چلا رہا نہیں چل رہا ہے، پریشان، آخری ہتھ کنڈا اختیار کیا، کبھی اڑنے کا باقی ہے، اڑنے کا باقی ہے، اڑا، اپنے لوگوں سے کہا سپاہیوں سے یہی ٹھہرو، ابھی اڑ کے اوپر سے حملہ کروں گا، اس پر اوپر سے حملہ کرنا چاہا، جیسی اوپر کو اڑا اور اوپر کو جادو کے ذریعے سے اڑ رہا ہے، ادھر میرے خواجہ نے اپنی جوتی سے فرمایا، اے جوتی تو کیا کر رہی ہے، ارے جلدی جاتی کیوں نہیں، جو تکبر کا غرور و گھمنڈ کا سر اوپر کو گیا ہے، اس کو جلدی سے نیچے کو لے کر آ، خواجہ کی کھڑامو ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی ہے اور اس کے سر کے اوپر پڑنا شروع ہو گئی، پڑتے پڑتے سر جو اونچا تھا نیچے کو آ گیا، اور نیچے کیا آیا، نیچے کو آ گیا، اور نیچے کو آنے کے بعد کہنے لگا، خواجہ اب مجھے معاف کر دو، اب مجھے کلمہ پڑھ کے مجھے بھائی معاف کر دو، یا رسول اللہ، خواجہ کلمہ پڑھا دو، جادوگر سب آئے، ہم سب کو پڑھا دو، پڑھ لے کلمہ، کلمہ پڑھایا، کہ حضور کلمہ تو پڑھ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے، کیا شرط ہے، کہ شرط یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ مجھے اپنے پاس رکھیں گے، سبحان اللہ، مرنے کے بعد بھی کیا اپنے پاس رکھیں گے، میرے خواجہ نے فرمایا مت گھبرا، میں تجھے مرنے کے بعد بھی اپنے پاس رکھوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، ارے مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں، ارے زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں جو حق کے نام پر، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا، سبحان اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا، تو حضور اب کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھایا، مشرف کا احترام کر دیا، نام کیا تھا، جلدی بولو، کچھ لوگ یہاں کے بند ہونے لگے، جوگی جیپال، میرے خواجہ نے فرمایا اب تیرا نام میں تبدیل کر رہا ہوں، آج سے تیرا نام عبداللہ بیابانی ہے، پیچھے لوگ ذرا کہہ دیں، ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، ارے اور طرف سے کہہ دو امام یا رحم تو گاؤ، طرف سے کہہ دو یا رسول اللہ، مگر آج ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بھی باہر گئے اور آپ بھی باہر گئے، الحمدللہ، کہاں سے تیرا نام عبداللہ بیابانی ہے، کہ حضور میرے حصے میں کام کون سا آئے گا، ڈیوٹی بھی لگائی جا رہی ہے، یہ تو مرے جا رہے ہیں، کہ اللہ کے ولی تو مر گئے، ان کی یہاں تو کوئی ولی نہیں، مر گئے مردود جن کی فاتحہ کا درود، ہم تو 40ویں والے بھی ہیں، 30 والے بھی ہیں، 20 والے بھی ہیں، حضرت عمر نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں نہیں ہونے دوں گا، 39 ہو چکے تھے، تلوار نکالی 40واں نہیں ہونے دوں گا، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور آقا کے چہرے کو دیکھا گیا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، 40واں کر لیجیے، وہ بھی کہہ رہے تھے، لیکن الحمدللہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور ایسے غلام کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سو داسری بازار ہو جائے، ایسے غلام نہ جائے، ایسے سو مصطفیٰ کی یادوں کو لے کر سو، وہاں جب نواز نے فرمایا تیرا نام عبداللہ بیابانی ہے اور تیری ڈیوٹی یہ ہے، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر جب لوگ میرے مزار پہ آئیں گے، مزار پہ کہاں، میرے پاس نہیں، میرے مزار پر، جملہ نوٹ کیجیے، میرے جب میرے مزار پہ آئیں گے اور میرے غلام آئیں گے، میرے عاشق آئیں گے، دنیا کے خطے خطے سے آئیں گے، ہجوم لگا ہوگا،
میلہ ہوگا، کیسا سما ہوگا۔ عرس کا مطلب جانتے ہیں؟ عرس کا مطلب کہتے ہیں شادی، کیونکہ شادی ہو رہی ہے خواجہ کی۔ ارے شادی کیا ہے؟ اب کی تو شادیوں سے اللہ بچائے، لیکن یہ اللہ کی نہیں ان کی بھی جلدی ہو جائے پروردگار۔ لیکن حضرات شادی کا مطلب کیا ہے؟ شادی کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جب تاریخ وصال آتی ہے تو اس کو صاحب مزار کو، اللہ کے ولی کو اسی تاریخ میں، اسی دن میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ قبر میں دیدار ہوتا ہے، اور جب قبر میں دیدار ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جاتا ہے، جنتی چادر اڑا دی جاتی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کوئی فرشتے اسے کہتے ہیں نم سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ کیسے سوتی ہے دلہن؟ آنکھیں بند ہے لیکن دل اس کا جاگتا ہے، اس لیے تو آنکھیں بند کر لے اور میرا دیدار کرتا رہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ چلے بلا کہتے کہتے، اور جب لوگ میرے مزار پہ آئیں اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، کوئی کدھری چلا جائے کوئی کہیں چلا جائے، تو اے عبداللہ بیابانی تیرا کام یہ ہے جب وہ تجھے یاد کرے، اے عبداللہ بیابانی ہمارے لوگوں سے مجھے ملا دیجئے، میں پریشان حال ہوں، تو تیرا کام یہ ہے اے عبداللہ بیابانی میرے غلاموں کو ایک دوسرے سے ملانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خواجہ کی کرامت ہے نہیں کرامت۔ اب اس کے بعد یہ تو ہو گئے بیٹا مسلمان، اب بچے راجا، اب تو بھی راجا۔ ادھر شہاب الدین غوری کئی بار حملہ کر چکے تھے، فتح نہیں مل رہی تھی، فتح نہیں مل رہی تھی، لیکن یہ نکل بھی نہیں رہا ہے، زمین بیٹھا ہوا ہے، ماں کی بات کو بھول چکا تھا۔ لیکن ادھر رات میں میرے خواجہ نے شہاب الدین غوری سے خراسان میں فرمایا، اے شہاب الدین میں تیرے ہاتھوں میں فتح دیکھ رہا ہوں۔ بولو بولو، فتح دیکھ رہا ہوں، ہندوستان کو تجھے فتح کرنا ہے، ہندوستان کو تجھے حضور آ رہا ہو، حضور آ رہا ہو۔ 850 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، کتنی؟ 850 سال۔ یہ تاج محل ہماری تو دل ہے، یہ جامع مسجد، یہ لال قلعہ، یہ فتح پور سیکری کا قلعہ، یہ دہلی کا لال قلعہ، یہ بلند دروازہ، یہ قطب مینار، یہ ہوا محل، یہ بھول بھلائیے لکھنؤ کی، تمہیں تو اتنا زمانہ ہو گیا تم نے چھوٹا سا مینار بھی کھڑا نہیں کیا ہے۔ یہ تو خود تاج محل بیچنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا قوم کی حفاظت کریں گے اور ہندوستان کی حفاظت کریں گے؟ لیکن حضرات ہم سے کہتے ہیں کہ ہندوستان سے چلے جاؤ، تمہارا ہندوستان میں کیا ہے، تم پاکستان چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ، ہم کہتے ہیں ہم جانے کو تیار ہیں، لیکن اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے خواجہ کو ہمارے ساتھ میں کر دو، صابر کلیری کو ہمارے ساتھ کر دو، نظام الدین اولیاء کو ہمارے ساتھ کر دو، پانی سے پاک کو ہمارے ساتھ کرو، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کو ہمارے ساتھ کر دو، جانے کو تیار۔ سبحان اللہ۔